امام غزالی رحمت اللہ علیہ دین دے بہت وڈے عالم اور اللہ تعالیٰ دے ولی ہے۔ انہاں دی زندگی نو اگر ویکھا جاوے تو اس دے پیچھے انہاں دی والدہ دا کردار نظر آندا ہے۔ امام محمد غزالی اور امام احمد غزالی رحمت اللہ علیہ دو بھائی ہے۔ یہ دونوں جدوں لڑکپن نو پہنچے تو انہاں دے والد دا سایہ انہاں دے سر تو اٹھ گیا، یتیم ہو گئے۔ تو والدہ نے انہاں دونوں بچیاں دی اس طرح نال تربیت کیتی کہ انہاں نو عالم دین بنایا، لیکن دونوں دی طبیعت دے وچ بڑا فرق آ۔ یہ جدوں عالم بن گئے امام محمد غزالی اور امام احمد غزالی رحمت اللہ علیہ، امام محمد غزالی وڈے ہے اور امام احمد غزالی چھوٹے ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ بہت وڈے خطیب ہے، واعظ ہے، عالم دین ہے، فقیہ ہے، اور اس دے نال نال اپنے محلے دی مسجد دے وچ امامت بھی کرواندے ہیں، نماز پڑھاندے ہیں۔ لیکن امام احمد غزالی آپ بھی پڑھے لکھے ہے، عالم دین ہے، سب کچھ جانن والے ہے، لیکن اس دے باوجود آپ نماز اپنے گھر چ پڑھتے ہیں، مسجد جا کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنی والدہ دی خدمت دے وچ حاضر ہوئے، عرض کی تھی کہ امی جی کہ ساری دنیا میرے پیچھے نماز پڑھ دی ہے، پورے علاقے والے لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھن واسطے آندے ہیں، لیکن میرا چھوٹا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، گھرے نماز پڑھتا پیا ہوندا ہے، تو مینوں شرمندگی محسوس ہوندی ہے، لہٰذا تسی حکم کرو اس نوں کہ یہ نماز میرے پیچھے ادا کیتی کرے۔ والدہ نے حضرت امام احمد غزالی نو بلایا اور حکم دیتا کہ تو نماز آئندہ تو اپنے بھائی دے پیچھے پڑھنی ہے۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے۔ اگلی نماز دا جدوں ٹائم ہویا امام احمد غزالی نماز پڑھن واسطے چلے گئے اور امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھائی۔ امام محمد غزالی مصلی تے اور امام احمد غزالی رحمت اللہ علیہ پیچھے نماز پڑھتے پیا۔ جدوں نماز نیند لئی امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک رکعت پڑھائی تو انہوں نے پیچھے نماز پڑھی۔ جدوں دوسری رکعت انہوں نے شروع کی تھی تو امام احمد غزالی رحمت اللہ علیہ سلام پھیر کے نماز توڑ کے گھر واپس آ گئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ جدوں سلام پھیرا ویکھا تو پیچھے بھائی کوئی نہیں آ، تو آپ نو بڑی سبکی محسوس ہوئی، بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نال تو بہتر ہے کہ نہ جاندا، الٹا انہیں لوگوں نو گلاں کرن دا موقع دے دیتا ہے۔ تو گھر واپس آئے بڑے پریشان ہے۔ والدہ نے پوچھا کہ ہن کی پریشانی ہے؟ تو آکھن لگے کہ ماں جی اس تو بہتر آ کہ میرے پیچھے نماز جا کے نہ پڑھدا۔ اس نے نماز بھی نہیں پوری پڑھی، ایک رکعت پڑھیے اور باقی سلام پھیر کے نماز وچ چھڑ کے واپس آ گیا۔ والدہ نے پھر بلایا، فرمایا کہ بیٹا میں تینوں حکم دیتا ہاں کہ اپنے بھائی دے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی تھی کہ ماں جی میں نماز پڑھن گیا انہاں دے پیچھے، میں نماز پڑھی انہاں دے پیچھے، ایک رکعت پڑھی، انہوں نے نماز صحیح پڑھائی، میں پڑھدا رہا۔ جدوں دوسری رکعت ہوئی تو انہاں دا خیال کسی اور پاسے بھٹک گیا، نماز وچ انہاں دا دھیان ہا ہی نہیں۔ یہ نماز دی حالت وچ کھلوتے مصلی رسول تے آئے، کھلوتے امامت علی جگہ تے آئے، کھلوتے مسجد دے وچ ہی آئے، کھلوتے محراب دے وچ ہی ہے، لیکن ذہنی طور تے کسی اور پاسے آئے۔ تو اس واسطے میں سلام پھیر کے واپس آ گیا۔ والدہ نے حضرت امام محمد غزالی کو پوچھا کہ ہاں بیٹا ایویں گل ہے؟ تو انہوں نے عرض کی تھی کہ ہاں ماں جی اسی طرح ہی ہے کہ میں نماز تو پہلے فقہ دی کتاب دے وچوں حیض اور نفاس دے مسائل پڑھدا پیا ہا، تو جدوں نماز دا ٹائم ہو گیا میں جدوں نماز پڑھی ایک رکعت میں ٹھیک پڑھائی ہے خلوص للہیت دے نال، اور مکمل طور تے حاضر ناظر ہو کے میں نماز پڑھی ہے۔ لیکن جدوں دوسری رکعت ہوئی تو تھوڑی دیر واسطے میرے دل دے وچ خیال پیدا ہون لگ پے، ذہن دے وچ خیال آون لگ پے وہی جڑے میں نماز تو پہلے پڑھدا پیا ہاں۔ تو اس کر کے میرے ذہن دے وچ یا میرے دماغ دے وچ وقتی طور تے کچھ خیال آئے جس دی وجہ تو میں دھیان میرا آسے پاسے بھٹک گیا۔ والدہ نے جدوں یہ سنا بھی جو اعتراض آ وہ ٹھیک آ، اس دے باوجود آپ نے اپنے دوسرے بیٹے امام احمد غزالی نو شابش نہیں دیتی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تسی دونوں میرے کام دے نہیں ہیں،
کہ جس کام واسطے میں محنت کی تھی، تھوڑی تربیت کی تھی، تھانوں علم پڑھایا یا حاصل کروایا، لیکن میرے تو تسی دوویں کم دے نہیں نے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ماں دے قدمی لگے، معافی منگی کہ ماں جی میں اندہ احتیاط کرسا، خلوص دے نال نماز پڑھسا۔ لیکن حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ میرا یہ کی گناہ ہے، میرا کی قصور ہے کہ جدو انہاں دا دھیان بھٹکا یا ذہنی طور تے اگے پیچھے ہوئے تو مینوں کشف دے ذریعے معلوم ہو گیا کہ نماز دے وچ نہیں ہے اور میں نماز توڑ کے آ گیا۔ تو نہ دوواں دی والداں امام محمد غزالی اور امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ دی والدہ نے فرمایا کہ تسی دوویں میرے اس واسطے کم دے نہیں نے کہ ایک نماز دے وچ حیض اور نفاس دے بارے سوچدا پیا ہے، نماز وچ حاضر نہیں ہے، اور دوسرا اپنے بھائی دے دل تے نظر رکھی کھلوتا ہے، نماز وچ دھیان ہوندا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تسی دوویں نماز جوگے تے نہیں، تانوں دوواں نوں نماز ہی پڑھنی نہیں آندی، لہذا تسی میرے دوویں کم دے نہیں نے۔ تو اج اگر ایسی سوچیے تو ساری نماز کس درجے دی ہے؟ سانو جو جہان دا خیال ہوندا ہے وہ نماز دے وچ آنا ہوندا ہے۔ ساری نماز نیتنے اور سلام پھیرن تک صرف خیالات ہی ہوندے نے وچ، دنیا بھر دے خیالات امڑ کے ساڑے ذہن دے وچ آ ٹپک دین، اور سانو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بعض اوقات رکعتاں ود گج ہوندیاں پئیں، بعض اوقات سجدہ اگے پیچھے ہو رہا ہے، بعض اوقات رکوع دی نہیں سر لگدی پئی، پڑھتے اسی نماز پہ ہونے ہیں۔ ساڈی کیسی نماز ہے؟ ایسی کئیاں نمازاں پڑھتے پے ہیں۔ نماز وہ ہے کہ جڑی خلوص للہیت دے نال پڑھی جاوے۔ کس طرح لطیفہ بھی بنا ہوا ہے، لیکن ساڈے واسطے دے وچ بھی عبرت ہے کہ اگر اسی تھوڑا جہا اس تے غور کریے نا تو اس تو بھی عبرت حاصل کرنے ہیں۔ کیونکہ بندہ ہا تو اسی کوئی چیز گم ہو گئی تو اس نوں یاد نہیں آندا پیا کہ لے کے کون گیا ہے۔ اس نے بڑا سوچا، سوچ وچار کیتے، آسے پاسے پوچھا، لیکن نہ سمجھ آئی۔ اچھا نماز دا ٹائم ہو گیا، جدو مسلے تے آیا اس نے نماز نہیں تھی نا، تو نماز دے وچ اس نوں چیتا آ گیا کہ میرے کول فلانا بندہ، فلاں دوست یا رشتہ دار یا ساتھی میرے کو میری وہ چیز لے کے گیا۔ تو انہاں سلام پھیردیاں سارے نا نوکر نوں آواز دیتی کہ یار وہ فلانا بندہ اپنی یہ چیز لے گیا تو اس دے کول لے گیا۔ تھانوں کیویں پتہ لگیا جی؟ کیویں یاد ہے کہ نماز دے وچ یاد ہے؟ تو جو کچھ سانوں اگے پیچھے یاد نہیں آنا ہوندا وہ نماز دے وچ آ جاندا ہے۔ اس دی وجہ کی ہے؟ وجہ اس دی جاننی چاہیے ہے کہ اسی جدوں نماز واسطے کھڑے ہونے ہیں نا، سانوں پتہ ہونا چاہیے کہ اسی کس بارگاہ دے وچ کھڑے ہوندے پے ہیں۔ سانوں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ اسی کس مقصد واسطے کھڑے ہوندے پے ہیں۔ اگر سانوں اس چیز دی سر نہیں ہے نا تو پھر ساڑیاں ٹکراں ہی ہیں، نمازاں کوئی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور تے خلوص للہیت دے نال اپنے حضور جھکن دی توفیق نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ساڈے ٹوٹے پھوٹے سجدے، ساڑیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں نمازاں، ذکر و اذکار جو کچھ اس تھوڑا بہت کرنے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول اور منظور فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔